بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 51 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم المقصد الثالث فی المجرورات سے متعلق پڑھیں گے۔ کتاب کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی تمام ابحاث ایک مقدمہ اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ کی صورت میں ذکر کیے ہیں۔ تو مقدمہ اور مقصد اول اور مقصد ثانی کے بیان سے فارغ ہو کر اب مصنف علیہ الرحمہ مقصد الثالث شروع فرما رہے ہیں۔ مقصد اول میں ہم نے مرفوعات سے متعلق پڑھا تھا، المقصد الثانی میں منصوبات سے متعلق پڑھا تھا، تو آج اس المقصد الثالث میں ہم مجرورات سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ مجرورات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مضاف الیہ۔ مصنف علیہ الرحمہ اس مضاف الیہ کی تعریف کریں گے۔ هو كل اسم نسب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا، کہ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز بواسطہ حرف جر منسوب کی گئی ہو، چاہے وہ حرف جر لفظوں میں مذکور ہو یا کہ مقدر ہو، جیسے مررت بزید میں مررت فعل کی نسبت زیدن کی طرف کی گئی ہے با حرف جر کی واسطے سے، اور یہاں پر با حرف جر لفظوں میں مذکور ہے، اور غلام زید میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اصل میں تھا غلام لزید سے لام حرف جر کے واسطے سے، لیکن وہ یہاں پر وہ حرف جر وہ مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ مضاف الیہ اور مضاف کے احکام ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا حکم یہ ذکر فرمایا ہے کہ اضافت کی وجہ سے مضاف کا الف لام اور تنوین سے خالی ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ اضافت کی وجہ سے مضاف کا قائم مقامی تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح تنوین سے خالی ہونا ضروری ہے، اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ المقصد الثالث فی المجرورات الاسماء المجرورۃ هی المضاف الیہ فقط وهو كل اسم نسب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا نحو مررت بزید ويعبر عن هذا الترکیب فی الاصطلاح بأنه جار ومجرور۔ مقصد ثالث مجرورات کے بیان میں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مجرورات جمع ذکر کیا ہے، جو جمع ہے مجرورتن کی، تو مجرور آگے فرما رہے ہیں ہی المضاف الیہ، وہ فقط مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر جمع ذکر کرنا المجرورات یا الاسماء المجرورۃ، الاسماء المجرورہ یہاں پر بھی جمع ذکر کیے ہیں۔ تو چونکہ مجرور کے افراد بہت زیادہ ہے، تو کثرت افراد کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر جمع کے صیغے کے ساتھ مجرورات لے کر آئے ہیں، وگرنہ حقیقتاً مجرور صرف ایک ہی ہے، وہی المضاف الیہ، اور وہ مضاف الیہ ہے۔ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، اسماء مجرورہ وہ فقط مضاف الیہ ہے، یعنی صرف اور صرف مضاف الیہ ہی ہے۔ وہو کل اسم، مضاف الیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہو کل اسم نسب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا، مضاف الیہ ہر وہ اسم ہے نسب الیہ، ہر وہ اسم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مضاف الیہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ پھر یہ اسم چاہے حقیقتاً ہو، جیسے غلام زید میں یا مررت بزید میں زید ہے، اور یا چاہے تاویلاً ہو، جیسے یوم صادقین بصدقہم، تو یوم مضاف ینفخ الصادقین بصدقہم،
یہ جملہ فعل ہے اور یہ مضاف الیہ واقع ہے یوم کے لیے. تو یوم ینفخ الصالحین فعل جو مضاف الیہ واقع ہے یہ بتاویل مفرد کے ہے، یعنی اسم کے تعویل میں ہو کر یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. وہو کل اسم، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مضاف الیہ ہر وہ اسم ہے چاہے وہ اسم حقیقتاً ہو یا تعویلاً ہو، نسب الیہ شیء جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو، شیء نکرہ لے کر آئے، یعنی چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو، یعنی کسی بھی چیز کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے واسطے سے، لفظاً لفظاً یا تو یہ کانا فعل محذوف کے لیے خبر ہے، سواء کان الحرف الجر لفظاً او تقدیراً آگے آ رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ لفظاً یہ حال واقع ہے، یعنی ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی وہ حرف جر کے واسطے سے، اس حال میں کہ وہ حرف جر لفظاً ہوگا، جیسے مررت بزید میں با حرف جر لفظوں میں مذکور ہے اور اس با حرف جر کے واسطے سے مررت فعل کی نسبت زید کی طرف ہوئی ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جس مضاف الیہ میں اس ترکیب، تو نحویوں کے اصطلاح میں اس ترکیب کو جار مجرور کہا جاتا ہے، یعنی با حرف جر زید مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق بمررت فعل. جی او تقدیراً اس کا عطف لفظاً پر ہے، اور اس حال میں کہ وہ حرف جر تقدیری ہو، مقدر ہو، جیسے غلام زید، جیسے کیا ہے بھئی غلام زید، زید کا غلام، تو اصل میں تا تقدیرہ، اس کی تقدیری عبارت غلام لزید ہے، اصل میں کیا ہے غلام لزید ہے، لام کو حذف کر دیتے ہیں، مقدر کر دیتے ہیں. ویعبر عنہ فی الاصطلاح، اور اس جیسے ترکیب کو نحویوں کے اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے بأنہ مضاف و مضاف الیہ، کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی غلام زید، غلام مضاف اور زید مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ. ویجب تجرید المضاف عن التنوین او ما یقوم مقامہ. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مضاف کے احکام بیان فرما رہے. ویجب تو فرما رہے ویجب اور واجب ہے تجرید المضاف، مضاف کو خالی کرنا، جرد یجرد، تجرید کا معنی ہے مجرد کرنا، خالی کرنا، عن التنوین کس چیز سے خالی کرنا؟ تنوین سے خالی کرنا یہ واجب ہے. او ما یقوم مقامہ، یا اس چیز سے خالی کرنا واجب ہے جو تنوین کے قائم مقام ہو. تنوین اور قائم مقام تنوین سے نون تثنیہ اور نون جمع مراد ہے. تنوین سے اور قائم مقام تنوین سے مضاف کو خالی کرنا کیوں واجب ہے؟ اس وجہ سے کہ تنوین اور قائم مقام تنوین یہ کلمے کو، اسم کو تام بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اسم تام ہو جاتا ہے، ما بعد سے اس کی نسبت کٹ جاتی ہے، جبکہ مضاف کی نسبت تو مضاف الیہ کی طرف ہوتی ہے اور مضاف تام ہوتا ہے مضاف الیہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین اور اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس کی نسبت کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ مضاف کے لیے مضاف الیہ کی طرف منسوب ہونا یہ ضروری ہے. وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ، اور واجب ہے مضاف کو خالی کرنا، عن التنوین تنوین سے، او ما یقوم مقامہ، یا جو تنوین کے قائم مقام ہو، وہو نون التثنیۃ والجمع، اور وہ نون تثنیہ اور نون جمع ہے. اس کو تنوین کے قائم مقام کیوں قرار دے دیا؟ کہ جس طرح تنوین اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے اور کلمے کے آخر میں آتا ہے اور عارضی ہوتا ہے، اسی طرح نون تثنیہ اور جمع بھی کلمے کے آخر میں تنوین کی جگہ پر آتا ہے اور یہ بھی عارضی ہوتے ہیں، اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں. جیسے جاءنی غلام زید، جاءنی غلام زید، تو اصل میں تھا غلام لزید، تو یہاں پر حرف جر کو مقدر کر مانا گیا اور غلام زید پڑا، غلام کی نسبت زید کی طرف ہوئی، تو غلام سے
تنوین کو حذف کر دیا. جاء فعل نون وقاء یا ضمیر متکلم مفعول به، اور جاء فعل نون وقاء یا ضمیر متکلم مفعول به، غلام مفرد منصرف سے مسند الیہ فاعل مرفوع بضمہ لفظاً مضاف زیدن مضاف الیہ. اور دوسری مثال نون تثنیہ کی مثال جیسے جاءنی غلاما زیدن، اصل میں تھا غلامان زیدن، تو نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو غلامان اسم مثنی مسند الیہ فاعل مرفوع بالف لفظاً مضاف زیدن مضاف الیہ. وجاءنی مسلمو مصر، اصل میں تھا مسلمون مصر، تو مسلمون میں نون جمع تھا، وہ اضافت کی وجہ سے گرا تو مسلمو مصر بنا. عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مقصد ثالث شروع کی مجرورات کے بیان میں، اور مجرور صرف اور صرف مضاف الیہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مجرورات ہے وہ اسی مضاف الیہ ہی کے قائم مقام ہیں، اور اصل مجرور جو ہے وہ صرف اور صرف مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے ہم نے تعریف پڑھی اور مضاف کے سے متعلق 2 احکام پڑھے. تو کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے مضاف الیہ کی تعریف سنوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.